تو اب میں فضیلت الشیخ استاد العلماء حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت اور مصارف زکوٰۃ کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واہتدی بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ فضیلت مآب علماء کرام اور عزت مآب احباب گرامی، حاضرین ذی وقار، زکوٰۃ اور صلاۃ یہ اسلام کے ایسے ارکان ہیں کہ جو اسلام کی اساس ہے وہ ہے شہادتان، اللہ کی الوہیت کی شہادت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت۔ یہ اسلام کی اساس ہے، اس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور پھر اس کے چار جو ہیں یہ ستون ہیں جن کے اوپر پھر پوری عمارت وجود میں آتی ہے۔ تو یہ ستون ہیں اور شہادتین یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو جب انسان مسلمان ہو کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے سمجھ کر اور اسے سچ مان کر اور اس کے اوپر اپنے یقین کا اظہار کرتا ہے اقرار کر کے، اور یہ عہد کرتا ہے کہ اس کلمے کے بعد جو اس کے فرائض اور مقتضیات ہیں، جو اس کے مطالبات اور اس کی شروط ہیں، میں ان کی پابندی کروں گا، تو پھر اس کے اوپر جو سب سے پہلی چیز فرض ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، اللہ کے سامنے آ کر اللہ رب العزت کی الوہیت اور اللہ رب العزت کی صمدیت کا اقرار کرے اور اپنی بندگی کا اعتراف کر کے اللہ کے حضور خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضری دے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے اور تعظیم و اجلال کے اعمال کرے۔ اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ لازم ہے اور جس کو قرآن مجید میں بارہا اسی طرح ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے نماز اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اسی طرح ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان کی دعوت دی اور ایمان کی جو صفات بیان فرمائی ہیں اس میں ایمان بالغیب اور اس کے بعد اقامت صلاۃ اور ایتاء الزکاۃ۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ دوسرا رکن ہے، یہ اسلام کا ایسا رکن ہے کہ نماز کے ساتھ اللہ رب العزت نے بارہا قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ شروع میں ہی جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے صدقہ کرنا، اللہ کے لیے اپنے مال میں سے حصہ نکالنا، کوئی متعین نصاب بھی اس کا نہیں تھا اور کوئی اس کی مقدار بھی نہیں تھی کہ کتنا نکالنا ہے، لیکن اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ شروع سے ہی اسلام کی تعلیم رہی ہے، اور اسلام نے اس کو لوگوں کے اندر متعارف کروایا ہے اور لوگ اس کی پابندی کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اور مال کے اندر یہ جو نقد ہے، مویشی ہے، زمین کی پیداوار ہے، یا انسان محنت کر کے جو کچھ کماتا ہے، یہ ساری چیزیں مال کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ان میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ پہلی تعلیم تھی دین کی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مکی صورتیں جو بہت پہلے نازل ہوئیں تو ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس انفاق کا ذکر کیا ہے، انفاق کا ذکر کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو صورتیں آخری سپارے کے اندر ہیں، سورہ ملک سے لے کر سورۃ الناس تک کی جو صورتیں ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے انفاق کا ذکر فرمایا ہے، کہیں سورۃ الفجر کے اندر، پھر سورۃ البلد کے اندر، اور پھر اس طرح سورۃ اللیل کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو یہ انفاق، اس کے لیے جو ایک قرآن مجید کے اندر لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور دوسرا جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ صدقہ ہے، اور صدقے کی جمع صدقات ہوتی ہے۔ صدقہ جو ہے یہ اس
چیز سے نکلا ہے، یہ صدق کا لفظ ہے عربی میں. تو صدق جو ہے سچائی کو کہتے ہیں، سچائی کو کہتے ہیں. اور جو انسان اللہ رب العزت کے لیے اپنی پسندیدہ اور مرغوب اور محبوب چیز خرچ کرتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کا بڑا حریص ہے اور اس کی چاہت اور رغبت اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ مرغوب اور محبوب چیز انسان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے اور تصدیق ہوتی ہے کہ یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اسے اپنا رازق مانتا ہے، اسے اپنا خالق اور بادشاہ مانتا ہے. جب وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے میرے نام پر خرچ کر، اور ان چیزوں کے راستے اور ان چیزوں پر خرچ کر جن پہ خرچ کرنا مجھے محبوب ہے، جن پہ خرچ کرنا مجھے پسند ہے، تو پھر انسان اس جذبے کے تحت اپنے مال میں سے جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. یعنی یہ اس کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس اقرار میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ اس میں سچا ہے. تو صدقہ جو ہے یہ انسان کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے صدقہ کہا جاتا ہے. اور زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہوتا ہے نمو، بڑھنا اور اضافہ ہونا، کسی چیز کے اندر بڑھوتری آئے. زکوٰۃ کا ایک معنی یہ ہوتا ہے. زکل زرع کہا جاتا ہے کہ کھیتی بڑھی، پھلی پھولی اور اس کے اندر نمو آیا اور اس کے اندر اضافہ ہوا. تو اس کے لیے بھی، نمو کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور تطہیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من تزکیٰ فإنما یتزکیٰ لنفسہ، جو آدمی اپنے آپ کو پاک بناتا ہے اور اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنا لیتا ہے اور برے اخلاق سے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ آدمی جو یہ کام کرتا ہے اپنی تطہیر کا اور اپنے تزکیے کا، تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کو اس پہ کچھ نہیں ملتا اور نہ اللہ رب العزت سے کچھ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہماری ہی بھلائی چاہتے ہیں، ہمیں ہی نوازنا چاہتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں اللہ رب العزت کہ انسان کو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس میں جو تزکیے کا عمل کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس میں تیرا ہی فائدہ ہے، تیرا ہی اس میں فائدہ اور تیرا ہی اس میں نفع ہے. تو انسان اللہ کے لیے جو کرتا ہے اس میں تطہیر بھی ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے. جیسا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، آپ ان کے مال میں سے جو صدقہ لے کر آپ کے پاس آتے ہیں اسے قبول کریں، اسے لے لیں. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، آپ ان کا جو مال آپ کو لا کر دیتے ہیں صدقے کی شکل میں، اس سے ان کے مال کی تطہیر بھی ہو جاتی ہے، مال پاک ہو جاتا ہے. وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے. تزکیہ یعنی انسان کے اندر جو بخل اور حرص اور شح کے جذبات رکھے ہوئے ہیں، ان جذبات پر بھی انسان کنٹرول کرتا ہے اور انہیں دبا لیتا ہے. ان کو ایسے اپنے آپ پر مؤثر نہیں بناتا اور ان کو ایسا اپنے اندر بٹھاتا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو جائز جگہ ہے وہاں خرچ کرنے سے رکے اور ناجائز جگہ سے کمانے سے رکے، اور مال کی حرص اور مال کی محبت ایسے انسان کے دل میں آ جائے کہ اس کو خرچ کرنے کے لیے انسان تیار ہی نہ ہو، حریص ہو اور لالچی ہو، لوبھ ہو، لالچ ہو، اور اس کے اندر انسان کی ایسی جو ہے نا وہ وابستگی ہو کہ جو چیز آتی ہے ہاتھ بند کر کے سینے سے لگا کر اس کو جانے دینا اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیاری. یہ شح، یہ حرص اور یہ بخل اور یہ طمع اور یہ انسان کا لالچ، یہ اس مال کے اندر پھر انسان کو ایسا کھبو دیتا ہے اور ایسا اس کے اندر الجھا دیتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے بندہ بننے کی بجائے عبد الدرہم و عبد الدینار بن جاتا ہے. وہ درہم کا بندہ بن جاتا ہے، دینار کا بندہ بن جاتا ہے، سونے اور چاندی کا بندہ بن جاتا ہے، وہ پاؤنڈ اور ڈالر کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں رہتا. اور پھر یہ کیا ہے؟ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. جو عبد الدرہم ہے، عبد الدینار ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. تو انسان اللہ رب العزت کا بندہ ہو، اس کا ایک مظہر نماز ہے اور دوسرا مظہر زکوٰۃ ہے. یعنی اللہ کے لیے انسان وقت نکالے اور اللہ رب العزت کے سامنے آ کر بندگی کا اقرار بھی کرے اور اس کا اظہار بھی کرے اور اللہ کی تعریف بھی کرے اور اللہ سے التجا بھی کرے.
اور مال جو ہے یہ اللہ رب العزت کے لیے خرچ کر کے انسان اس بات کی گواہی دے کہ میں تیرے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اور جو بھی تیرا حکم ہو اس کو ماننے کے لیے میں پرعزم ہوں، اور جب بھی کوئی موقع آئے تو میں تیری فرما برداری اور تیری شکر گزاری کا میں اہتمام کروں گا۔ اور میں نے مال کو اپنے آپ پر اس طرح مسلط نہیں کیا، حاوی نہیں کیا کہ میں اس کی پوجا کر رہا ہوں، اسی کے لیے جی رہا ہوں، اسی کے لیے مر رہا ہوں اور اسی کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں۔ نہیں، جو تو نے دیا ہے اور یہ سارا تیرا فضل ہے، تو میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے نام پر جب طلب کیا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، تو میں اس کو پیش کرنے کے لیے اور اس کو آپ کی بارگاہ میں نیاز اور نظر کے طور پر پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس مال کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ بنتی ہے اور انسان کے تزکیے کا بھی ذریعہ بنتی ہے، انسان کے تزکیے کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ تو طہیرہم، پاکیزگی بھی ملتی ہے، وتزکیہم بہا، اور ان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہ صدقہ لے کر آئیں تمہارے پاس تو ان کے لیے دعا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ یہ جو تیرے لیے خرچ کرتے ہیں صلی علیہم، صلی علی ابی اوفا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ صدقہ دینے والے کے لیے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اس کو یا اللہ رحمت سے نواز اور ان کو برکت سے نواز، اور صلات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذکر خیر بھی فرما اپنی بارگاہ کے اندر، اپنے درباری فرشتوں کے اندر۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کے اندر تنمیہ بھی ہے، یعنی مال کی بڑھوتری بھی ہے اور مال کی حفاظت بھی ہے اور اس کی تطہیر بھی ہے۔ اس سے انسان کا مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ کے لیے جو خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت اس کا بدل دیتے ہیں، اللہ اس کا بدل دیتے ہیں، اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور اس کا بدل انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو برحق ہے، قسم کے بغیر بھی ہم اس کو مانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، مال کے اندر صدقے کی وجہ سے کمی نہیں ہوتی، چونکہ اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو اللہ کے لیے خرچ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بدل دے دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا صلہ دیتے ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کو اللہ رب العزت ایمان کے اندر رسوخ عطا فرماتے ہیں، رسوخ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا فریضہ انسان کے اوپر مقرر کیا ہے، اس میں انسان کا نفسیاتی اور روحانی تزکیہ بھی ہے اور اس کے مال کی پاکیزگی بھی ہے اور اس کے مال کے اندر بڑھوتری اور اضافہ بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ مال کا جو ہے صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے۔ فرض جو صدقہ ہے یہ تو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے، جو زکوٰۃ کی صورت میں سونے اور چاندی سے 40واں حصہ نکالا جاتا ہے، یعنی 100 میں سے 2.5%، اور اسی طرح چاندی کا بھی، اسی طرح سونے کا بھی، اور اسی طرح جو چیزیں ان کے بدل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، جیسے آج کل کرنسی نوٹ ہیں، یہ سونے چاندی کے سکوں کی بجائے آج کل یہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا بھی وہی نصاب ہے جو سونے اور چاندی کا ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ چاندی اب جو ہے نا، پہلے زمانے میں تو ان کا نصاب تقریباً برابر تھا، جو اس وقت کی صورتحال تھی، تو اس وقت جو ہے نا ان دونوں میں کوئی زیادہ تفاوت نہیں تھا، لیکن اب تفاوت بہت بڑھ گیا ہے، سونا جو ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے اور چاندی جو ہے اس کے مقابلے میں بہت نیچے ہے۔ تو اب علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنسی نوٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے انسان کو جو ادنا درجہ ہے اس وقت کے سمن کا اور اس وقت کی کرنسی کا، جو سونا اور چاندی تھی، تو اس کا حساب لگا کر انسان کو اس کے حساب سے کرنسی جو نوٹ ہیں، وہ پاکستانی روپیہ ہو یا سعودی ریال ہو یا ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا کوئی اور بھی سکہ ہو، تو اس کے حساب سے اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو یہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کے اندر، برات کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، تو وہاں اس کو صدقے سے ہی تعبیر کیا، انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، انما صدقات للفقراء، یہاں لام جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ، اور اللہ رب العزت نے جہاں ان کا ذکر فرمایا ہے تو یہ لام اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ چیز ان کی ملک میں دے دینی چاہیے، ان کے ہاتھ میں دے دینی چاہیے،
یہ لام جو ہے تملیک کے لیے ہے، یعنی یہ چیزیں، یہ جو صدقات ہیں، اب یہ صدقہ مال کے اندر بھی ہے، سونے چاندی کے اندر بھی ہے، مال مویشی کے اندر بھی ہے، اور زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کماتے ہو اس میں سے بھی اللہ کے لیے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو زمین کی پیداوار ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں، اور اس موضوع پر انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔ جو پرانے ہمارے علماء ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے، اور موجودہ دور کے جو علماء ہیں انہوں نے اردو میں بھی لکھا ہے، عربی میں بھی اس کے اوپر موجود ہے، اور فقہ الزکوٰۃ کے نام سے علامہ یوسف قرضاوی انہوں نے ایک بڑی مفصل کتاب لکھی ہے، اور بھی بہت سارے اس موضوع پر لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ زکوٰۃ کا سلسلہ جو ہے مسلمان پوری طرح ادا کریں، اور مسلمان ان جگہوں کے اوپر زکوٰۃ خرچ کریں جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تو ان کا جو ماہرین اقتصادیات ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ پھر مسلمانوں کے اندر کوئی بندہ فقیر نہیں رہ سکتا، ان کو جو ہے بالکل غنی کر دیا جائے گا اگر ہم زکوٰۃ پوری صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ تو للفقراء، ایسے لوگ جو بالکل محتاج ہیں، جن کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہیں ہوتا، اور پورا لباس نہیں ہوتا، اور زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس ضروری وسائل نہیں ہوتے، وہ فقیر نادار ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد مسکین ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس سال بھر کا جو ہے وہ راشن نہیں ہے، اور سال بھر کی جو ضروریات ہیں اس کے پورا کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، مالی وسائل نہیں ہیں۔ مہینہ گزر جائے گا، 2 مہینے گزر جائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہے، باقی سال پورا جو ہے اس کا آسانی سے گزر جائے، یہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور جو حکومت کی طرف سے یا امام کی طرف سے اس کے جمع کرنے پر، کلیکشن اس کی کرنے پر، کلیکٹر کے طور پر، تحصیلدار کے طور پر، محصل کے طور پر جو مقرر کیے جاتے ہیں، وہ عاملین علیہا جمع کرتے ہیں، اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس شعبے کے اندر جو لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے بھی اس کے اندر حق ہے، اور وہ بے شک مالدار بھی ہوں پھر بھی اس میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ فقیر اور مسکین تو اپنے احتیاج کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے عمل کی وجہ سے مستحق ہوتے ہیں۔ الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کو جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن ان کے داخل ہونے سے اسلام کو قوت ملے گی، اسلام کو فروغ ملے گا، تو ان کی دلداری کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کرنے کے لیے، ان کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے، بے شک وہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے اوپر خرچ کیا جائے، تو یہ بھی والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، دلجوئی کے لیے، اس کو قریب کرنے کے لیے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بے شک وہ غنی بھی ہو تو اسلام کی طرف بلانے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں سے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے اس میں سے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور اسی طرح اسی کے اندر آتا ہے کہ کسی کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کچھ دے دلا کے اس کو ایسا بنایا جائے کہ مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہیں، یہ بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے۔ مؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے ذریعے کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز، تو اس طرح ان کے لیے بھی یہ زکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ المؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور لوگوں کی گردنیں آزاد کرنے کے لیے۔ وفی الرقاب، رقبہ کو آزاد کرنا، ایک تو یہ ہے کہ غلاموں کو خرید کر انہیں آزاد کیا جائے، غلاموں کو خرید کر انہیں آزاد کیا جائے۔ فک و رقبہ، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، کسی کی گردن کو چھڑا دینا، فکا کا معنی ہوتا ہے نا کھول دینا، فکا کا معنی ہوتا ہے کھول دینا، تو فک و رقبہ یعنی اس کی گردن کے اندر جو رسہ پڑا ہوا ہے کہ یہ کسی کی ملک کے اندر ہے، یہ رسہ اس کا کھول دینا اور اس کو آزاد کر دینا، فک و رقبہ۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ ومسکینا ذا متربہ، تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح پھر رقاب کے اندر وہ غلام بھی آتے ہیں جو اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں مکاتبت کا، کہ ہم اپنی قیمت قسطوں میں ادا کر دیں گے، اور جب ہم اپنی قیمت ادا کر دیں تو ہمیں آزادی مل جائے گی۔ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اللہ نے سورہ نور میں فرمایا کہ ان کے ساتھ مکاتبت بھی کرو، اور کفارے کے طور پر بھی غلاموں کو آزاد کرنے کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ کفارہ قتل کے اندر اور یمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کیا جائے۔ اور اسی طرح علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرض کے نیچے دب گیا ہے،
اس کا قرض جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن اس کا قرض جو ہے وہ ایسی فضولیات کے اندر نہیں، کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، اس کے اندر ایسی حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کو مقروض ہونا پڑا، لوگوں کا دینا ہے اس نے، تو اس کی بھی جو بلد ہے اور اس کے قرض کی ادائیگی ہے وہ انسان کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے کسی سے پیسے لینے تھے، ہم نے کسی سے پیسے لینے تھے، اور اس کے پیسے جو ہیں اب ہم زکوٰۃ کھاتے کے اندر ان کو منہا کر دیں اور یہ کہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ شمار کر لیتے ہیں، اور جو پیسے اس کو دیے ہوئے تھے چلو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی اور اس کی طرف سے پیسے ادا ہو گئے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان اپنے مال کو بچانے کے لیے اور اپنے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے، یعنی میرا مال جو ہے وہ ضائع نہ ہو، جو اس کے ذمے ہے یہ مجھے مل جائے، تو بجائے اس کے کہ اس کو دے اور پھر وہ واپس کرے، وہ اپنے پاس ہی رکھتا ہے اور اس کے نام چڑھا کر یہ سمجھتا ہے کہ چلو جی میرا قرض بھی ادا ہو گیا اور اس کا کندھا بھی پاک ہو گیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، مقروض سے اس طرح جو ہے نا اپنا قرض وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بلا شرط اس کو مال دے دیں اور پھر وہ اپنی طرف سے خوشی کے ساتھ آپ کو واپس کر دے، تو پھر تو یہ مال جو ہے نا اس کو دے کر اپنا حق وصول کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے پاس ہی رکھیں اور اس کو دیا نہیں ہے، پھر اس کو کہیں کہ جی میں نے اس کے کھاتے میں ڈال کر اپنا قرض وصول کر لیا، تو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر رقابی والغارمین، اور غارمین کون ہیں؟ جو کوئی ذمہ داری لیتے ہیں، کسی کا قرض ادا کر دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو کسی کے درمیان صلح کرنے کے لیے اور کسی اختلاف کو مٹانے کے لیے اور کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ جو نقصان ہوا ہے میں اس کو پورا کر دیتا ہوں، جو تمہارا مسئلہ ہے میں اس کو حل کر دیتا ہوں اور تم میری بات مانو، تو ان کو بھی اس مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد ہے، اس سے مراد جہاد ہے، صرف جہاد کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معلوم ہوتا ہے سبیل اللہ کا استعمال، اس کے اندر جہاد بھی آتا ہے، اس کے اندر حج بھی آتا ہے، اور اس کے اندر جو دین کی حفاظت کے لیے ایک تو جہاد ہے، مسلمانوں کی سرزمین اور ان کی حدود کی حفاظت کے لیے پہرا دینا اور مقابلہ کرنا دشمن کا، کہ دشمن یہاں مسلط ہو کر مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، یہ جہاد ہے۔ اور یہ بھی جہاد ہے کہ جو مسلمانوں کا دین ہے، اس دین کی حفاظت کے لیے جو دینی درسگاہیں ہیں، جو علماء ہیں، جو طلباء ہیں، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی طالب علم ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے، اور وہ مجاہد کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ ایک جہاد ہے بالسیف اور ایک جہاد ہے بالحجت والبرہان، حجت و برہان کے ساتھ۔ تو دین کی تحفظ کے لیے، اس کی اقامت کے لیے، اس کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی اشاعت کے لیے بھی فی سبیل اللہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اور جہاد کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کی جائے، مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت کی جائے، اور مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، پرامن رکھنے کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح حج بھی فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج بھی فی سبیل اللہ ہے، تو اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو انسان حج کرنے کے لیے بھیج دے تو اس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر جس کو باہر گیا، اس کا نقصان ہو گیا اور وہ اپنا سفر کر کے واپس گھر نہیں جا سکتا، اپنے علاقے میں بے شک وہ خوشحال ہے لیکن اب وہ ضرورت مند ہے، تو اس کو بھی مال زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے مجھے دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس مال کے بارے میں نہ مجھے اختیار دیا ہے نہ کسی اور کو اختیار دیا ہے، اللہ نے خود ہی یہ مقرر کیا ہے فریضہ زکوٰۃ کا، اور خود ہی اس کے مصارف بھی بیان کر دیے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے زمرے میں تو آتا ہے تو پھر تو میں تمہیں اس کو تمہیں میں دے دوں گا، اور اگر اس میں نہیں آتا تو پھر میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ جو ہے ان مصارف کے اندر ہی خرچ کرنی چاہیے۔ آج کل لوگوں کے اندر یہ بڑا رجحان پنا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو خیراتی اور رفاہی اور فلاحی کام ہے ان کے اندر زکوٰۃ دے دیں، ہسپتالوں کے اوپر دے دیں، اور یا اس طرح جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے فلٹر پلانٹ لگا دیں، یا لوگوں کے لیے کوئی اور اس طرح کی جگہ بنا دیں جہاں وہ لوگوں کو سہولت ملے اور لوگوں کو آسائش ملے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر ان لوگوں پر خرچ کرنی ہے تو ان کے ہاتھ میں دینی چاہیے، لیکن ان کی ایسی شکل بنا دینا کہ جہاں سے آ کر وہ بھی فائدہ اٹھائیں اور جو غنی ہیں اور جو خوشحال ہیں، حتیٰ کہ خود جو دینے والا ہے وہ بھی وہاں سے آ کر فائدہ اٹھائے، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔
ایسی جگہوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ رب العزت نے جگہ مقرر کی ہے انہی کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. اور یہاں میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ فرضی زکوٰۃ تو فرض ہے جس کا نصاب بھی ہے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ مقرر کیا ہوا ہے کہ اس کی یہ شروط ہیں: عاقل ہو، بالغ ہو، مالک ہو مکان کا، اور مقروض نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو نصاب اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے، جو مویشیوں کا سال ہے 1 سال کا، 1 سال کے بعد اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے. بکری ہو، اونٹ ہو، گائے ہو یا بھینس ہو، ان کی زکوٰۃ دینی ہے جب یہ چرنے والی ہوں. ان کی خوراک جو ہے وہ باہر سے آسانی کے ساتھ ان کو حاصل ہوتی ہے، بندے کا خرچہ نہیں ہوتا. لیکن جس کے اوپر بندہ خرچ کرتا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں. ہاں اگر اس کا کاروبار کرتا ہے تو پھر مال تجارت والی زکوٰۃ وہ 2.5% کے حساب سے اس کے اوپر بھی اس نے دینی ہوتی ہے. اس طرح جو زمین کی پیداوار ہے، تو پیداوار کے اندر پہلے زمانے میں تو چیزیں جو ہے نا جنس کی وہ تھوڑی ہوتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ جو دور آ گیا ہے تو اس میں پھل ہیں بہت زیادہ، اسی طرح جو بہت زیادہ اس میں اجناس ہیں، بہت سارے ایسے فروٹ ہیں جو کولڈ اسٹوریج کے اندر محفوظ کر کے انسان اس کو بیچ دیتا ہے. سیب ہے، کنو ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اب بہت ساری چیزوں کے اندر ذخیرہ کا جو ہے نا جمع کرنے کا آسانی ہو گئی ہے. تو جتنی بھی پیداوار ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس عموم کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جو کاروبار کر کے لوگ ان چیزوں سے کمائی حاصل کرتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں، ان کو اس میں سے بھی حصہ دینا چاہیے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، اور ہمارے علماء عام طور پر اسی کی تلقین کرتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. تو اس کے جو مصارف ہیں یہ بھی اللہ نے متعین کر دیے، اور جو اس کی مقدار ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے متعین. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کے لیے ایک اور بھی مد رکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. اللہ اکبر. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. من آمن باللہ والیوم الآخر آگے کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ. ذرا ذہن میرا اب تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ہے. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ. فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے. وآتى المال علی حبہ، تو مال کی محبت کے باوجود اللہ کے لیے مال خرچ کرے. وآتى المال علی حبہ کہاں؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کے اوپر، والیتامہ یتیموں کے اوپر، والمساکین مسکینوں کے اوپر، وابن السبیل ان کے اوپر، والسائلین اور آ کر جو سوال کرتا ہے، والرقاب. اور ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامہ والمساکین وابن السبیل. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ بھی دے. یعنی آتى المال بھی ہے اور آتى الزکاۃ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا اس مال کے اندر اللہ نے حق رکھا ہوا ہے. کس کا؟ حق للسائل والمحروم. جو مانگنے آ جاتا ہے یا جو نادار ہے، جو تہی دامن ہے، جن کے پاس نہیں ہے، اس کا حق رکھا ہوا ہے اللہ نے مال کے اندر. اسی طرح جو انسان کے رشتہ دار ہیں، فآت ذی القربى حقہ، جو تیرا رشتہ دار ہے تیرے مال میں اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے. تو اس طرح ان کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے. اور یہ جان کر خرچ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میری ضرورت سے مجھے زیادہ دے دیا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے میرے رشتہ داروں کا بھی حق رکھا ہوا ہے اور دوسرے مسلمانوں کا بھی حق رکھا ہوا ہے. اور جو اللہ رب العزت کے دین کے تحفظ کے ذریعے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے ضروری قرار دیا ہے. اور دین کی حفاظت کے لیے، دین کو سر بلند کرنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کو قرض دینا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ کو قرض حسن دے. اس کو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ قرض دے رہے ہو تم، میں تم سے قرض مانگتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے ضرورت ہے، میں محتاج ہوں. اللہ تو غنی ہے، ان اللہ غنی الحمید. اور اللہ رب العزت تو صمد ہے، سارے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یسألہ من فی السماوات والارض، ساری کائنات اس سے مانگتی ہے اور وہ سب کو دیتا ہے. تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. جتنا کائنات پیدا کرنے کے بعد آج تک اللہ رب العزت نے خرچ کیا ہے، اس میں اتنی بھی کمی نہیں آئی کہ کوئی آدمی سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ جو نمی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کا کیا نسبت اور تناسب ہے اس
پانی کے ساتھ جو سمندر میں موجود ہے، اس میں تو کمی کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کمی ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں ایسی بھی کمی نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت قرض مانگتے ہیں کس لیے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ اس کو بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ پھر اس کو واپس کر دے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کے لیے ایک کھجور خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سلے میں اس کو احد پہاڑ جتنا کھجوروں کا ڈھیر عطا فرما دیتے ہیں، جو اس کے میزان عمل کے اندر تولا جائے گا۔ تو یہ ایتائے مال جو ہے، ایتائے زکوٰۃ کے ساتھ دین کا حصہ ہے، اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے، اور جو دینی مدارس ہیں اور جو دین کی تعلیم کے اور مسلمانوں کی تربیت کے اور امت کی اصلاح کے جو مراکز ہیں، ان کے اوپر بھی مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت بڑی تجارت ہے، یہ ایسی تجارت ہے لن تبور، جس میں گھاٹا نہیں ہے، جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں نقصان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ادنا نقصان کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ پھر انسان کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ انسان خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ صرف یہ نہیں کہ لوگ میرے لوگ معاون بن جائیں، مجھے ووٹ دینے والے بن جائیں، یا میرے لیے تکریم کرنے والے اور میری عزت افزائی کرنے والے بن جائیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے دے، اور پھر دے کر احسان نہ جتائے کہ تم وہی ہو نا جو میرے پاس آتے رہے ہو چندہ لینے کے لیے، میرے پاس آتے رہے ہو مدد کرنے کے لیے، میں نے تیرے باپ کو دیا تھا، میں نے تمہارے خاندان پر خرچ کیا تھا۔ نہیں، زندگی میں اگر انسان جو ہے منان دے کر احسان جلاتا ہے، صدقہ برباد ہو جاتا ہے۔ صدقہ کر کے احسان جتانا، یہ اللہ اکبر انسان کے صدقے کو برباد کر دیتا ہے، اور لوگوں کے اندر شہرت اور لوگوں کے اندر نام و نمود اور لوگوں کے اندر تحسین اور آفرین حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ عالم کو بھی قیامت والے دن بلایا جائے گا، اگر اس نے دنیا کے لیے علم حاصل کیا ہے تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور سخی کو بھی بلایا جائے گا اگر اس نے دنیا کے اندر نام پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں سے داد و تحسین لینے کے لیے کیا ہے تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جس نے جان قربان کی ہے اس لیے کہ لوگوں کے اندر اس کی واہ واہ ہو، اور اس کی بصالت کو اور اس کی شجاعت کو اور اس کی دلیری کو اور اس کے اس طرح مقابلہ کرنے کا میدان کے اندر آ کر لوگ اس کا تذکرہ کریں تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو احسان بھی نہیں جتانا چاہیے، اور دل کے اندر لوگوں کے اندر ناموری اور مقبولیت اس کا بھی احساس نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زکوٰۃ بھی دینے والے ہوں جو فرضی ہے، یہ ہر صورت میں دینی ہے، ہر صورت میں دینی ہے، اور جو ایتاء المال ہے یہ جب ضرورت ہو اور جب موقع آئے اور جب صورت بنے تو یہ بھی ہم نے کام کرنا ہے، یہ دونوں کام ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے دین کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ آج مسلمان امت کے اندر یہی المیہ ہے کہ آج توحید اور رسالت، اس کے اندر بھی امت جو ہے بہت زیادہ بھٹکی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اطاعت ہے، جو افضل کی اتباع ہے، اس میں کمی ہے، اور باقی غلو کر کے آپ کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، یہ کمزوری ہے ہماری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے مقام سے مجھے زیادہ اٹھاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، آپ کی عزت و توقیر، یہ دین کا حصہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے مقام پر ان کو پہنچا دینا، یا اللہ رب العزت کے ساتھ ان کو اس طرح برابر قرار دے دینا کہ نعوذ باللہ دونوں ایک ہیں، یا اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے سامنے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت جیسے ان کے محتاج ہوتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کی توہین ہے اور یہ اللہ کی ناقدری ہے اور اللہ رب العزت کی معرفت کے بالکل منافی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانا کہ سارے جہان کا فرما روا وہ ہے اور ساری نعمتیں اس کی طرف سے ملی ہیں اور جو کچھ ملا ہے اس کی عطا اور اس کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین دیا، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا، اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا۔ تو یہ انسان کا اللہ رب العزت کے بارے میں بھی ایمان صحیح ہونا چاہیے، اور پھر اسلام کے ارکان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امت کے اندر اب الوہیت کے باب میں بھی بہت خلل آ گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے معاملے میں کہیں تقلید ہے، کہیں سلسلے ہیں، کہیں اور مفادات ہیں، اور کہیں اور انسان کے تعلقات ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ انسان اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اتباع نہیں کرتا۔ اور پھر نماز پڑھنے والے کچھ ہیں، لیکن پھر زکوٰۃ دینے والے وہ نماز سے بھی کم ہو جاتے ہیں، جتنے نماز پڑھنے والے ہیں زکوٰۃ دینے والے اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھنے والے رکھتے ہیں روزے لیکن نماز بھی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ تو اس طرح کے جو خلل آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے امت کے اندر دین کا جو انتقاص ہے، یعنی دین کم ہوا ہے، اس میں نقص آیا ہے، اس میں کمی آئی ہے، اس کی وجہ سے اس امت کو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ یہ امت بہت ساری مشکلات کا شکار ہے، اور ایسے ایسے مسائل ہیں کہ ایک مسئلہ جو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا
نجات کا راستہ اور ہماری عزت کا راستہ وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے پورے دین کی طرف آئیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین کے اندر آ جائیں، اللہ کی فرما برداری کریں، پورے دین کی پابندی کریں، دین کو سر بلند اور اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں لگا دیں، اپنے سارے وسائل لگا دیں. تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اس دین کے علم برداروں کو بھی اللہ عزت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب و کامران بناتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو سرفرازی اور کامیابی اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین پر عامل بنائے، قائم کرنے والا بنائے، اپنی انفرادی زندگی، گھریلو اور معاشرتی زندگی کے اندر بھی، کاروباری اور تجارتی زندگی کے اندر بھی، اور سیاسی اور حکومتی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اونچا کرنے والا بنائے. اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے ہمارے قاری صاحب نے یہ سلسلہ رکھا ہے، یہ جو شروع کیا ہے انہوں نے کام، وہاں ایک دینی ادارے کو قائم کر رہے ہیں اور وہاں مسجد بھی ہوگی اور وہاں ایک تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی ہوگا. تو اللہ رب العزت اس کام کو آسان کرے اور اللہ رب العزت اس میں ان کی مدد فرمائے، اور جو جگہ دینے والے ہیں اور جو اس کو تعمیر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں اور سرفرازیاں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ رفعتیں اور اللہ تعالیٰ عظمت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ اس کام کے اندر ماشاءاللہ شریک ہیں اور آپ نے اس مجلس میں شرکت کی جس کے اندر دین کے بارے میں آپ کو بتایا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. اللهم لك الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا رب اغفر وارحمنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا واغفر ذنوبنا والسيئات. اللهم يسر لنا أمرنا كله ويسر لنا شرورنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما لا تكلنا إلى أنفسنا طاعتك ولا تكلنا إلى أحد من خلقك. اللهم تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت ويسر لنا أمرنا كله ويسر لنا شرورنا. اللهم إنا بك إليك إنا بك وإليك اللهم بك نعتصم وإليك نرجع وإليك نسعى ونحفظ وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونتحاول. اللهم إنا بك وإليك لا تجعلنا من دعائك أشقياء وكن بنا بالخير. اللهم إليك نحن وإليك توكل عليك إليك نحن وإليك توكل. اللهم أنت ربنا وأنت الله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. اللهم لا تجعلنا من دعائك أشقياء وكن بنا بالخير. یا اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت کے ساتھ نواز، ہمارے سارے معاملات پہ گھر برکت والے فرمائے. یا اللہ اس عظیم نے جو کام شروع کیا ہے اور اس کے لیے جو لوگوں نے جگہ دی ہے اللہ ان کو بھی برکت عطا فرما. اللہ اس کی تعمیر آسان فرما، اس کی آبادی آسان فرما. یا اللہ اپنے بندوں میں دل کو متوجہ فرما. یا اللہ وہ اس کی آباد کاری کا بھی کام کرے اور پھر اس کے دین کے اشاعت کرتے ہوئے دین کی تبلیغ اور اس کی تعلیم کا سلسلہ قائم ہو اور لوگوں کی اصلاح ہو اور ہمارے اللہ کی مدد فرما. اللہ کے کلام میں رہنے سے سارا عطا فرما. اللہ ہم سب کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم بالکل بے سامان ہیں. یا اللہ تیری مدد ہے اور تیرا ہی سہارا ہے اور تیری کام پر بھروسہ ہے اور تیری تصویر کا سوال ہے. اللہ ہماری تصویری فرما، ہماری کارسازی فرما. اللہ ہمیں وسائل عطا فرما، اپنی حل شامل حال فرما، اپنی مدد سے ہمارے کام سے کام. یا اللہ ہمارے دین کے کام کے سوال ہے، دنیا کے کام کے سوال ہے اور آخرت کے کام کے سوال ہے. یا اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما، دین سے تمسک اور اس پہ استقامت نصیب فرما. اللہ دین سے تمسک اور اس پر استقامت نصیب فرما. اللہ اہدنا رسول وفقنا رسول وقنا صالح غیر خدایا ولا مفتون. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الموت والمعافاه ونعوذ بك من العذاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد على نبينا
السلام علیکم ورحمۃ